جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی تعالیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ درود و سلام اللہ کے اس کریم عظیم پیغمبر پر کہ جسے مبعوث پر رسالت کیا گیا اور شرط امیر المومنین کی ولایت کو رکھا گیا۔ ان گنت لعنت ہو شجرہ ملعونہ پر جو منافقت کا اوڑھنا بچھوڑ کر علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ میں خطبہ پڑھتا اور اس کے بعد گفتگو شروع کرتا۔ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام تو عزازیل ہے اور فطرتاً شیطان ہے، لیکن اللہ نے جب بھی اس سے خطاب کیا قرآن مجید میں تو اسے ابلیس کہا۔ کائنات کے علماء سے پوچھو کہ لغت میں ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس نکلا ہے لباس سے، اندر سے بندہ کچھ اور ہو لباس کچھ اور پہنے ابلیس ہوتا ہے۔ جنہیں سمجھ آ جائے گی بسم اللہ، جنہیں نہ آئے 100 بسم اللہ۔ میرا کام منوانا نہیں، نبی کا کام بھی منوانا نہیں۔ اللہ نے غدیر میں مصطفیٰ کو یہ نہیں کہا تھا کہ منوا دے، اللہ نے فرمایا تھا بلغ، تو پہنچا دے۔ جسے زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے اور جو حیران اور پریشان نہیں، ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ بدن میں ہو لباس امام اور زبان پر ہو علی ولی اللہ کی دشمنی، ابلیس نہیں تو اور کیا۔ ضروری نہیں اللہ سارے مل کے یا رسول اللہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور کوئی نیا مہمہ نہیں۔ امیر المومنین کی ولایت کی حمایت تو رسول کے بھی سارے مجمع سے نہیں ہوتی، اس 1400 کے ملکت میں کس طرح سے ہو سکتی؟ لیکن جس جس کے دل میں ہو، جس جس دل میں ایمان ہو اور جس کے یقین میں یہ بات ہو، اس سے میرا خطاب ہے کہ جب تم نے آذان میں پڑھ لیا علی ولی اللہ، غور ہے یا نہیں ہے؟ اب شیعہ کی وہ مسجد دکھاؤ جس کی آذان میں علی ولی اللہ نہیں ہے۔ جس کلیے سے تو نے آذان میں گنجائش نکالی ہے، نماز میں تجھے موت کیوں پڑھتے؟ تو میرا بچہ ناراض ہے، بس بہتر نعرے دا وقت کوئی نہیں۔ حیدری کیوں جی بندے سارے بولنا ہاں یا نہ سارے کرنا؟ میں نے ایک بندے سے کہا جی کلمہ سنا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بندہ چپ کر گیا۔ ایمان سے بتاؤ یہ شیعوں والا کلمہ ہے؟ جڑے چپ ہوتا ان کو شک ہے کیوں بھی کالے کپڑے والے جوان؟ شیعوں والا کلمہ ہے؟ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، کلمہ شیعوں والا کیوں نہیں؟ چلو نتیجے پہ نہ بولنا، جو بات میں پہلے پوچھ رہا ہوں غلط ہے تو ٹوک دو۔ بھئی کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ شیعوں والا کلمہ ہے؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں جی۔ اذان میں ایک بندے نے کہا اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یہ شیعوں والی اذان ہے؟ تو بچہ سوچے نہ بیٹھے بھئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہدو ان محمد الرسول اللہ بھی ہے، آپ نے کیوں نہیں مانا کہ یہ شیعوں والی اذان ہے؟ اس میں علی ولی اللہ نہیں۔ اور مولوی کے پیچھے جہنم خریدنے والا بدبخت جب کلمے میں علی ولی اللہ نہ آئے تو اسے شیعوں والا کلمہ نہیں مانتا، جب آذان میں علی ولی اللہ نہ آئے تو اسے شیعوں والی آذان نہیں مانتا۔ جس نماز میں علی ولی اللہ نہ آئے میں اسے شیعوں والی نماز کیسے مان سکتا؟ علی ولی اللہ عقیدہ ہے، ووٹ نہیں۔ کئی بندے ڈھیلے ہو گئے جی کیویں بلائیں؟ میری طرف سے اللہ کرے قبر میں بھی چپ رہو۔
عقیدہ عقیدہ ہے، دکان سے نہیں ملتا، اماں کے کردار سے ملتا ہے۔ علی کی ولایت دکانوں سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ تو میں نے چپ دے اشارے بیٹھا کرے نہیں، یہ بیٹھا ہی میں میرا جان۔ ایک بندے نے چھٹے امام سے کہا مولا پہلے میں مسئلہ پوچھنے ادھر جا رہا تھا، ادھر میں آدھے رستے میں پہنچا، مجھے خیال آیا میں غلط کر رہا ہوں، ادھر بادشاہ ہے، ادھر امام ہے، ادھر دنیا ہے، ادھر دین ہے، ادھر شکیفہ ہے، ادھر غدیر ہے۔ مولا میں آدھے رستے سے واپس مڑ آیا، مولا میں ادھر جا رہا تھا، آپ کے دشمن کے پاس جا رہا تھا، میں آدھے رستے سے واپس مڑ آیا۔ اس کا خیال تھا امام شاباش دیں گے، امام نے اسے کوئی شاباش نہیں دی، فرمایا اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی آدھے رستے سے نہ موڑا۔ علی کی ولایت میں ضد نہ کر، حیدری علی کی ولایت میں ضد نہ کر۔ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، تیرے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں۔ حسین کی ماں کی قسم ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ بولنا زبان سے جسے بات سمجھ میں۔ اور ہے یا نہیں آپ؟ کئی بندے بڑے پریشان ہیں جی، بڑی مصیبت۔ بے شک پانچویں امام سے بندے نے پوچھا فرزند رسول دین کیا ہے؟ مسجد دی صفحہ دے کاکھ توڑنا حرام ہے۔ علی کی ولایت نہ ہو، نماز چھوڑ بے شک، مصلے کھا جا، کوئی فائدہ نہیں۔ ایڈا پریشان نہ ہو جو مسجد دیاں صفحہ ہی توڑ دے میں۔ ہمارے مولانا امیر افضل راکٹ صاحب سے قبلہ فرماتے تھے علی ولی اللہ کے بغیر نماز ایسے ہے جیسے بندہ سائیکل سٹینڈ پہ کھڑا کر کے پیڈل مارتا رہے۔ باقی جس کے بارے میں نہیں، نبی کئیوں کو نہیں منوا سکا، ہماری کیا اوقات۔ بندے پچا جائیں تو نبی کا اعلان پچا جاتے ہیں، ہماری تقریر کی کیا اوقات ہے۔ لیکن اللہ نے تیرے نبی سے کہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نبی نے نماز پہنچائی، ولایت ضروری، روزہ پہنچایا، ولایت ضروری، حج پہنچائی، ولایت ضروری، مرنا تو نے ہے، قبر تیری ہوگی، سوال تیرا ہوگا۔ ناصر عباس نے تیری قبر میں آنا ہے، نہ جواب دینا ہے، غیرت کر کے فیصلہ تو کر، جس کی ولایت کے بغیر محمد کی نبوت نہیں بچتی، تیرا اسلام کیسے باقی رہے؟ حیدری یہ کئی بندے ضد کر گئے ہیں، ضد کر جتنی مرضی ضد، آخر ملک الموت تیرے پاس آنا ہے۔ پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مولا دین کیا ہے؟ بطور کی چادر کی قسم علی ولی اللہ کا منکر قرآن پڑھ رہا ہوں میں پہچان لیتا ہوں۔ حکیم صاحب نبض دیکھتے ہیں پھر مرض کا پتہ چلتا ہے، ہم چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا کننا نعرف منافقا ببغض علی ابن ابی طالب، ہم منافق کی شکل کو علی کے بغض کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں۔
اور شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں، نظر کی کیفیت ہر ایک پل میں جان لیتا ہوں، دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لے تو مل کے حیدری جیو سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے۔ آل محمد سلامت رکھیں۔ جو خوش ہو تمہاری ماؤں کے کردار کو سلام ہے، جن کے دل خوش ہیں حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے، جو علی ولی اللہ کے ذکر پہ مسرت محسوس کرتے ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ پوچھا گیا پانچویں امام سے فرزند زہرا ماد دین، دین کیا ہے؟ فرمایا الدین ہے خمس خصال، دین 5 خصلتوں کا نام ہے۔ مولا کون کون سی؟ بسم اللہ۔ امام حسین دی ماں عزت دے، جسے امام زمانہ عزت دے، کسی بے غیرت کی دشمنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عزت امام زمانہ بانٹتے ہیں، عزت بطول کی چادر سے تقسیم ہوتی ہے، عزت علی کی ولایت سے عطا ہوتی ہے۔ علی کی ولایت نہ ہو پھر نماز نہیں ٹکرے ہیں، علی کی ولایت نہ ہو پھر روزہ نہیں فاقے ہیں، علی کی ولایت نہ ہو حج نہیں ہوتی، آوارہ گردی ہوتی۔ سلامت رہو، علی اکبر کا صدقہ جوانیاں سلامت رہیں۔ علی ولی اللہ پہ اندر سے خوش ہونے والے بندوں پر فرزند زہرا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا الدین ہے خمس خصال، دین 5 خصلتوں کا نام ہے۔ مولا کون کون سی؟ فرمایا قیام الصلاۃ، نماز ادا کر، روزہ رکھ، بیت اللہ کا حج کر، ماہ رمضان کے روزے رکھ، علی کی ولایت پر ایمان رکھ۔ توجہ توجہ توجہ، ایمان ہو تو سر نہ ہلانا، تھوڑا سا زبان سے بولنا، کیونکہ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، جو چپ بیٹھے ہیں ان کا بھی لکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں ان کا بھی لکھ رہے ہیں، جو خوش ہو رہے ہیں ان کا بھی لکھ رہے ہیں۔ دیکھو جلنے والی چیز تھی، علی اور ولی اللہ کے ذکر سے چلی گئی، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ میں پھر پڑھوں گا، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، علی کے نام سے بکا باندھو انہیں پڑھ سا ضرور، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں۔ سلامت رہو۔ کروڑ لوگ بھوکے، علی کی ولایت پر سودا نہ کرنا۔ زمانہ بدلے، ہوا بدلے، فضا بدلے، علی علی کرنا نہ چھوڑنا۔ کئی بندے کہتے ہیں، ایک بندے نے کہا جی آپ یا علی کرتے ہیں دعا ساری قبول ہو جاتی، میں نے کہا نہیں، اس کا یا علی کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا، نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا کہ مجھ کو ٹھیک طرح یا علی کہنا نہیں آئے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ میں انتظار کر رہا تھا لائٹ آئے گی تو حدیث امام کی پڑھوں گا، کیونکہ کئی بندے بھی فیوز ہو گئے ہیں جن کا کنیکشن ثقیفہ اینڈ کمپنی سے ملتا ہے، انہیں غدیر والا مولا کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اور پھر دوسری مجبوری یہ ہے کہ علی کی ولایت ابا جی کی وراثت نہیں ہے، ماں کی شرافت سے نصیب ہو۔ جیو سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، امام سے پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟
کا پہلا نماز قائم کرو، دوسرا حج البیت، بیت اللہ کا حج کرو، تیسرا ماہ رمضان کے روزے رکھو، چوتھا عید الزکات، زکات ادا کرو، پانچواں علی کی ولایت۔ میں سمجھا کے پڑھنا چاہتا ہوں، اگرچہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن فکرہ امام وقت کی تائید سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مولا ان میں سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ بولے میرا چاہتا، سب سے مولا تیری زندگی کرے، اس میں سب سے بھاری کیا ہے، ضروری کیا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں سرکار؟ بیٹھے تو خوش ہونا نہیں؟ کیوں قبلہ؟ ناراضگی تو نہیں کوئی؟ راضی رام ہے میرا چاند۔ ان میں زیادہ ضروری کیا ہے؟ زیادہ ضروری کیا ہے؟ زیادہ ضروری کیا ہے؟ کیا لگا؟ نماز جب تک پھرک سے نہ پڑھ سا تیرے پاس ہے میں نماز کالا لا واللہ لا۔ امام نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ اس نے کہا روزہ کالا لا، امام نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا اچھا حج، مولا نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو پھر زکات، کہا نہیں میرے دادے کی ولایت۔ مولا تیری زندگی کر، امام حسین نے صدقہ سلامت رہو، میرے دادا علی کی ولایت۔ بندہ بڑا کوڑا قسم کا بندہ تھا، کوڑے بندے سمجھتے ہو جی، کوڑا بندہ تھا، مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں واہ مولا واہ، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکات رحمان کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، اور تیرے دادا کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے کہا اللہ تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکات غریب نہ دے، اور مسکین حج پر نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، مسکین پہ بھی یار مل کے حیدری علی کا نام فخر سے لیا کرو۔ جب مولا علی کا نام لو ایسے سمجھو کہ تم سے زیادہ امیر کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ جہاں میں غریب کیسے ہو جس کا مولا امیر ہوتا، ریت علی کی ہو، ڈی سی کا چپڑاسی بھی اکڑ کے چلتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا خالی مومنوں کا کتا تھا، اکڑ اکڑ کے جنت میں جائے گا، ہم دو امیر المومنین کے کتے۔ کسی میدان میں علی شرمندہ نہیں کرتا، حضرت زہرا کی قسم، کائنات کی اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ میں ٹیلی ویژن پہ پروگرام ریکارڈ کرا رہا تھا، میرے ساتھ ایک علامہ صاحب تشریف فرما، اس کا کام یہ تھا جب میں اپنے مولا کا کوئی لقب لیتا تھا وہ اپنے پیر کے ساتھ بیلٹ کر دیتا، میں ڈھکے تھے میں امیر المومنین فرماتے ہیں، اس نے بھی کہنا شروع کر دیا جی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، لیکن بندہ خطرناک ہے، میں نے لقب بدل دیا، میں نے کہا یا شب الدین امام المتقین کا ارشاد گرامی ہے۔ ہمارے وہ پیر تو نہیں جن کے ایک دو لقب کے بعد لقب ہی ختم ہو جائے، لوگوں نے چوری کر کے لقب دیے، ایک ایک دو دو لقب ہیں قبلہ۔ اب جناب والا میری باری آئی، میں نے پھر اپنی باری پر مولا کے لقب پھر بدل دیے، میں نے کہا یا شب الدین امام المتقین مظہر العجائب۔ اس نے قبلہ حکیم صاحب پینسل رکھی ہوئی تھی، اس نے لقب لکھ لیا، اس کی باری آئی، اس نے کہا یا شب الدین امام المتقین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی۔ میں نے کہا لقب میں اپنے مولا کا لیتا ہوں، فٹ یہ اپنے پیر کے ساتھ کر لیتا ہے۔ میں نے کہا لے مولوی اب نقل مار کے چوری کر۔ میری باری آئی، امام حسین کی قسم میں نے کہا میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا
میں نے کہا جرت ہے تو اب تو بھی کوئی ولدیت والا پیر ڈھونڈ کے لے آ. لقب چھیننا آسان ہے، ابا کہاں سے لے کر آؤ. علی کے دشمن کی پہلی نشانی یہی ہے، اس کے شناختی کارڈ میں ولدیت والے خانے میں جھوٹ لکھا ہوتا. پیغمبر اعظم کے سامنے ایک بندے نے مولا علی کو گالی دے دی، پیغمبر کے سامنے. فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. لڑکا مشرک تھا، مشرک. کئی صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے، حضور نے روک دی. بیٹھو بیٹھو، یہ تو ہے ہی حرامی. بیٹھو، یہ تو ہے ہی حرامی. تھا مشرک، میں جان کے اس کا نام نہیں لے رہا. ہائی مشرک نام میں نہیں لینا جی، کیونکہ بعد میں وہ رضی اللہ ہو گیا فتح مکہ کے بعد. لیکن میں اس کے کسی مرید کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا سر. وہ سیدھا اپنی امی حضور کے پاس آیا، اماں کے پاس، بیبے کے پاس. اس نے میرے ابو کا نام کیا ہے؟ اس نے وہی بتایا جو مشہور تھا. آگے سے ماں سے کہتے ہیں اصلی. اس نے کہا نہیں نہیں اصلی یہی ہے. وہ کہا نہیں بالکل اصلی، چھڑا سچی نہیں مچی. ماں غصے میں آگے کہتی ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں. تھا مشرک لیکن ماں کو جھنک کے کہتے تو جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے کہ جس نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب ولایت کے منکر کو نبی نے حرامی کہا ہے. غصہ لگے تو ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ. رسول کی حدیث پہ غصہ کیوں؟ ایک بندے نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی. نماز کیڑی ہے جی؟ پڑھی کتنی؟ مجھے غصہ چڑھ گیا. میں نے کہا 2 رکعت کیوں پڑھی ہے؟ اس نے شناختی کارڈ نکال کے دکھا دی. میں چیچا وطنی تو آیا. مولوی کا اعتراض کہ بلا جی ختم، وہ بندہ ٹھیک ہے، شریعت نے اسے گنجائش دی، مسافر ہے آدھی پڑھ، کیونکہ نماز اطاعت کا نام ہے، مرضی کا نام نہیں. اطاعت کرے. مولوی کا اعتراض ختم، بندہ ٹھیک ہے. ایک بندہ روزوں میں کیلے کھا رہا تھا، میں نے پکڑ لیا روزہ نہیں رکھو. اس نے حکیم صاحب کی بلا کی دوائی دکھا دی. میں تعلی دوا خانے تو ہونے پہ آنے تھے، بیمار ہوں میں جی. مولوی کا اعتراض ختم، بندہ ٹھیک ہے. شریعت نے کہا ہے کہ مریض ہے تو نہ رکھے. ایک بندے کو میں نے پکڑ کے کہا تو حج پہ کیوں نہیں جاتا ہوں؟ اس کا 10 لاکھ کا میرا قرضہ آپ اتار دیں، حج پہ میں چلا جاتا ہوں. اس بندے کا عذر ٹھیک ہے، میرا اعتراض غلط ہے. ایک بندے سے میں نے کہا تو زکات کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میں صبح سے بھوکا ہوں. سویر دا بھوکا، کئی بندے بیٹھے ہی ہیں بھوکا میں جی ہاں. سویر دا یہ وقفہ ہوندہ پہ سویر دا بھوکا جی، ٹھیک ہے. سویر دا بھوکا جی. شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، یہ زکات کہاں سے دے، اس کے پاس ہے ہی نہیں. یہ چاروں چیزوں میں بہانے ٹھیک ہیں، شریعت قبول کرتی. ایک بندے سے میں نے پوچھا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ آگے سے کہے میں بیمار ہوں تا میں نہیں پڑھتا. بکواس ہے. میرے تے جی 8 بچے ہیں، میری تاکہ پوری نہیں پمدی، میں کیویں علی ولی اللہ پڑھا؟ بکواس ہے. میں مقروض ہوں جی، قرضہ اتر جائے پھر علی ولی اللہ پڑھوں گا، بکواس ہے.
اس کا صرف ایک بہانہ چل سکتا ہے، کیسے پڑھوں جب میری اماں ہی شریف نہیں ہے۔ حیدری۔ بس سامعین گرامی، قاضی صاحب ابھی آپ کے سامنے ایک صغیر کا تذکرہ کریں، علی اصغر۔ لاکھوں دفعہ آپ نے سنا ہے، کروڑوں دفعہ خدا آپ کو نصیب کرے۔ دو جملے میں اپنے طریقے سے عرض کرتا ہوں۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، اصغر اس وقت 18 دن کا تھا۔ کیونکہ میں جلدی پڑھوں گا، جلدی اور پڑھائی کا جوڑ ہے، بالکل ہے، نقطے میں قرآن آ سکتا ہے۔ مقصد ہے دو آنسو آ جائیں، اللہ بہانی آنے مجلس کی محنت قبول کرے، اللہ آمین کہنے والوں کی دعائیں قبول کرے، مریضوں کو خدا صحت عطا فرمائے، جو میرے آپ کے دل میں حاجتیں ہیں باب الحوائج کا صدقہ خدا ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لیجئے، چھوڑ دیا میں نے منبر، 2 یا 3 منٹ بقائے رہ گئے، اسی میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ رجب میں شبیر نے سفر شروع کیا، رجب میں علی اصغر دنیا میں آیا، شعبان 1، رمضان 2، شوال 3، ذیقعد 4، ذی الحج، محرم 6 مہینے شبیر کا سفر ہے، 6 مہینے اصغر کی عمر ہے۔ علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ تھوڑے بندے میری بات سمجھیں، زیادہ بندوں کو بات سمجھ نہیں آئی۔ جتنا شبیر کا سفر اتنی علی اصغر کی عمر۔ شہید محسن نقوی کی زبان میں بتا دیتا ہوں، شاعری میں مختصر آ جائے گا۔ گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا، گو زور طبعات ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا، دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ ساروں کی ہائے نکل گئی، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ دنیا کے کسی غم میں نہ رو جو غریب کو روتے ہو، حسین کو رونے والوں کو حسین کی ماں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ذرا سارے بتانا، یاقوت دیکھا ہوا ہے؟ پتھر یاقوت کس رنگ کا ہوتا ہے؟ ذرا اونچا بتا دیں۔ سرخ رنگ کا۔ در نجف سفید۔ سید محسن نقوی فرماتے ہیں علی اصغر کے بارے میں، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ ہائے کر دینا جسے بات سمجھ میں۔ یہ حیران ہو کر نہیں، فضائل اپنی مرضی سے مسائب میں گردن جھکا لو چاہے غیر بھی ہو۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ۔ ایک روایت پڑھ دی ہے میں نے، ایک روایت۔ رونا رلانا نصیب کو، جس دل میں حسین رہتا ہے وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تماشبین کو کیا پتا کہ کتنے شریف تھے کس رنگ میں اجڑ گئے۔ جس کا تعلق ہو وہ روتا ہے۔ ادھر ادھر نہ دیکھ میرا بچہ، ادھر صرف توجہ میری جانب رکھ۔ فضائل جیسے مرضی سنو، مسائل میں منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جیسے علی کا نام امیر بن کے سنا کرو، ویسے مصائب غریب بن کر سنا کرو۔ غیر دیکھے اسے پتہ چلے اس کا کوئی نقصان ہوا۔ قاضی صاحب کی بلا نے یہاں چھوڑا تھا، علی اصغر کو تیر لگا۔ میں اس کے آگے نہیں پڑھوں گا، یہی پڑھوں گا۔ سوال صرف ایک کرتا ہوں، کون سا تیر لگا؟ عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے۔ عرب کا ہر قبیلہ تیر چلاتا تھا جنگ میں، سوائے ہاشمیوں کے۔ ہاشمیوں نے کبھی جنگ میں کسی کو تیر نہیں مارا تھا۔ یہ تلوار سے لڑتے تھے، گرز سے لڑتے تھے، نیزے سے لڑتے تھے، تیر نہیں مارتے تھے، کیونکہ سیدوں کا قول تھا کہ تیر مارنا بزدلی کی علامت ہے۔ دشمن دور ہے، اسے دور سے تیر مار کے مار دینا بہادری نہیں۔ عربوں میں تیر تھے کل 6 قسم کے۔ پہلا تیر تھا بزل،
یہ زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا، اس سے پرندے شکار ہوتے تھے، پرندے کو یہ جان سے نہیں مارتا تھا، زخمی کر کے گرا دیتا تھا۔ دوسرا تیر تھا سہم، وہ اس کے آگے زہر لگا ہوا ہوتا تھا، جس کو چبھ جاتا تھا زخم نہ بھی کرے اس کا مرنا یقینی ہوتا تھا۔ تیسرا تیر تھا معجلہ، اس کی کانی ایک طرف سے موٹی ہوتی تھی، دوسری طرف سے پتلی ہوتی تھی، یہ تیزی کے لیے ہوتا تھا، ہرن کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اگلا تیر تھا نبزلہ، جس کا مطلب تھا کہ اس کے پیچھے 3 پر ہوتے تھے۔ اب جس کا پتھر کا دل نہیں، تیر رہ گئے ہیں باقی 2۔ ایک تیر تھا میزاب، یہ امیروں کے پاس ہوتا تھا، پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا، لوہے کی زرہ کو توڑ کے پسلیوں میں گھس جاتا تھا، جسے لگتا تھا اتنے حصے کا گوشت بدن پہ سلامت نہیں رہتا تھا۔ چھٹا تیر تھا شہ شوبہ، 3 پھل والا تیر۔ وہ بندہ سر ہلائے جس نے مدھانی دیکھی ہوئی ہو، بھلوال کے شرفا تم نے مدھانی دیکھی ہوئی ہے، جیسے مدھانی کے آگے 4 پر ہوتے ہیں ویسے اس تیر کے آگے ہوتے تھے 3 پر۔ میں غلط پڑھوں پردے میں بیٹھی اصغر کی ماں میری شفاعت نہ کرے، میں صحیح پڑھوں میری دعائیں تمہاری دعائیں قبول کر دے باب الحوائج کی ماں۔ عزاداران امام مظلوم میں جو پڑھوں گا اسے میز نہیں قبر حسین سمجھ کر اس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھوں گا۔ بڑے سے بڑا بہادر اس تیر کو کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا، پہلے اسے زمین پر گھٹنا ٹیکنا پڑتا تھا، پھر اس سے یہ تھے تیری جوانی سلامت ہو، حسین کی ماں تیرا ماتم قبول کرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اصغر کی ماں تو تیرا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ اگلا فکرہ، اس کی کانی میں جانور کا سینگ لگا ہوتا تھا۔ میں قبلہ پہلے والی قسمیں دوبارہ کھا کے میز پہ ہاتھ رکھ کے قبر حسین سمجھ کر فکرہ پڑھتا ہوں۔ عربوں کے ویشی سے ویشی قبیلوں نے بھی جنگلیوں نے بھی قسمیں کھائی ہوئی تھی، یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا۔ سینے پہ ہاتھ مار کے گئے قسمت رباب کے علی اصغر کی، ادھر ظالم نے تیر جوڑا ادھر رباب دروازے پہ آئی، رو کے کہتی اصغر ہوشیار، اگر تیرے حصے کا تیر حسین کو لگ گئے میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ آواز آئی اماں تیر کو آنے تو دے، ادھر سے ظالم کا ہاتھ کانپا، صغیر باپ کے ہاتھوں پہ اچھلا، تیر کو گردن پہ رکھا۔ جو ماتم نہیں کر رہے ہو فکرہ سنو، تمہارا چھٹا امام کہتا ہے من الوزن الی الوزن، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر باپ کے ہاتھوں کو زباب۔ ایام الحسین علی لعنت اللہ۔